الله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والحمد لله الذي من علينا بمحمد صلى الله عليه وآله وبآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومبغضيهم وغاصبي حقوقهم من ليلنا هذا إلى يوم الدين صلاة We decided that the subject which was given for discussion in the form of seminar be amalgamated and integrated with this Wafat night. The fact is that on that particular subject during last 2 months I have spoken twice already. One in this Imambara when the madrasa arranged Islamic view and fatwa of mujtahideen on medical ethics, and the second one when it was arranged at the Darut Tabligh, where the doctors and many professionals attended. They gave their view and then we guided the people there as to what was Islam's ruling on all those medical problems. Those of you who really wish to see them in detail can ask for the video which was there, and you will understand what actually I have said. Tonight I'm just going to repeat a few salient features because I have got to finish in my time. What we have to understand is that the madhab of Shia Ithna Ashari has a fiqh, has a law. Islam has laws, and we, the Shia Ithna Asharis, our laws emanate from two principal sources. One is Quran, which is Kitabullah. Another is Hadith, if it is proved to be authentic. If the Hadith is proved to be not authentic, we don't accept it. That means if somebody just imputes a lie against our Prophet and said the Prophet said this, while the Prophet never said. If it is proved by the ulama that this is dha'ifus sanad, or it is against the teaching of Quran Majid, then of course such a hadith will not be accepted. And our Aimma alayhimus salam have guided us that whenever you receive a hadith, compare it to Quran Majid. If it really tallies and agrees with the teaching of Quran, then it is from us. Otherwise, throw it to the wall. This is what Imam alayhi salam said. We could not have spoken those words. The only difference is that while other Muslim brothers rely, as far as hadith is concerned, on a single source, and that is the Prophet sallallahu alaihi wasallam, we rely upon the Prophet and Ahlul Bayt, and therefore we have other 12 sources extra where Ahlul Bayt have spoken. Of course, Ahlul Bayt have spoken and conveyed to us that which was said by the Prophet, but when it comes from them, then we are richer as far as our treasure of hadith is concerned. Taking a practical example, Ahlul Sunnah brothers have got 6 authentic books. They call them 6 authentic books. As-Sihah al-Sitta. They have Sahih Bukhari, they have Sahih Muslim, they have Ibn Majah, they have Tirmidhi, they have Sunan Ibn Dawood. All these are called Sahih books. And we also use those books.
Because if there is any hadith which has been correctly reported, we will take it, regardless whether it comes from Bukhari or Muslim or wherever. But they call them authentic. We don't call any book authentic except Quran and Majid. There is no authentic book on earth except Quran. Well, they call it authentic. Now, put together all the hadith reported in these 6 books, add them together, it is lesser than 1 hour Usul-e-Kafi. Because in Usul-e-Kafi we have more than 20,000 hadith, while theirs you put together all, they don't come to that because their source is limited. Our source is wider and we take from Aimma alayhimus salam also. But there happens now, these hadiths are of many types and Quran and Majid also. For example, Muhaqqiq Ardabili is just one example. I mean, there are many, but I'm giving an example. Has written one book, Ayatul Ahkam, in which he discusses only those ayats of Quran from which he takes the hukum of fiqh. And there are 500. 500 ayats of Quran he has taken, and he calls the book Ayatul Ahkam, those verses which indicate hukm ilahi. Because Quran has got akhlaqiyat, Quran has got historical anecdotes, Quran has got maw'idha, Quran has got so many subjects on it. He only has taken fiqh from it and chosen 500 ayat. Many other ulama have chosen more. Quran and Majid provides the source for the law, and Hadith supports and elucidates it. To put together, we have what we call fiqh. Then, of course, there are other subsidiary things I'm not discussing tonight. But these 2 things are our principles, sources. Now, there can be certain things which did not happen in the time of the Prophet, which did not exist. Banks, commerce, the way it is being conducted today, medicine, for example. There are so many other things which did not exist in the time of the Prophet, but it exists today. We have got to find the ruling of Sharia. Does Sharia keep quiet on this, or does it guide? Now that guidance which Sharia will give on any commercial law, insurance, banking, interest element in the banks, commission, and all other laws, inheritance, and even medical ethics today. We have got to see what the Mujtahideen will say. Now the Mujtahideen cannot give their own fatwa from the pocket, because they are responsible to Allah and to Aimma, to the Prophet. They have got to give answer on the day of judgment. So they will first take Quran and Majid, and then they will take Hadith, and based on these 2 principal sources, they will find an analogy, and from analogy they will give a ruling to say that this is the ruling of Sharia. They can't get out of the framework of Quran and Hadith. Impossible. This is the thing. Now, what has happened? Since I have been told to speak on medical ethics and Islam, confining myself to that, today the question is of, first and foremost, which used to be for the last 30 years, birth control or use of contraceptives. Many thought and still think that in the time of the Prophet this did not exist. But they are mistaken. The practice of controlling the birth is as old as 3,000 years. Our Prophet has been only 1400 years ago. So people have been practicing this contraceptive in their own way, their own methods for the last 3,000 years. But they had their own crude methods.
some refined methods which are in use even today. One of them was what is called in their medical terms coitus interruptus, which is called in Arabic azl, withdrawal of the husband at the time of ejaculation. This is called azl. This is mentioned even in all our books of fiqh. And you can see in Al-Urwatul Wuthqa, the Sayyid Qadim Yazdi has mentioned also the hukum of, what is the hukum of al-azl, the husband withdrawing at the time of ejaculation, and he has ruled that this is allowed provided wife and husband both are agreeable. So the idea of preventing birth has been there. What has happened is that as with the lapse of time, now there are so many ways of contraception, so many modes of contraception. We have a pill and we have this and we have that. All these things by Shariah have been allowed. All mujtahideen have allowed. In principle, contraception is permissible and the modes used are all permissible, except one thing. You cannot make a man or a woman, that means husband and wife, permanently disabled so that they can never produce. That is haram, even if they have 6, 7 children or 9 or 10, except when advised by the doctor that if you now will conceive and deliver, you will die, or it will be harmful to your health or to the health of the child to be born. Otherwise it is not jaiz, permanent disability. Now, when we go to the doctors, doctors have got, just like mujtahideen, opinions and opinions. Some doctors tell us that, well, we can do this, but it is a reversible process. And some say it is irreversible process. If it is irreversible, that means once made disabled, vasectomy, then you cannot reproduce because the travel of sperm is impossible. Or it is a dangerous thing, then it is haram. Similarly for the ladies, if there is any of such operation. Therefore, this is something where we call grey area, or rather no-go area, because we do not know and the professionals don't tell us exactly what is happening. Therefore, we will take a mujtahid's opinion, and if he says it is haram, and it is haram, permanent disability. And the second thing which is haram is abortion. And in Shariah, abortion means when the conception has taken place, even if it is a day old, when the eggs have been fertilized by human sperm and it has already set on the fallopian tubes, that is conception. Day one, to abort it is haram. Even if it is in the modern medical era possible to diagnose that the child is disabled, you cannot abort it. And even, God forbid, it is there by rape, you cannot. For the principle in Islam is that life belongs to Allah and not to you. This is the reason why in no circumstances suicide is allowed. For ruh, and this is amanat of Allah subhanahu wa ta'ala. And God forbid, and we pray Allah subhanahu wa ta'ala does not bring us into that sort of situation. If a rape occurs, the child born of a rape is not haramzada, is not illegitimate, it is a legitimate child. Try to understand. Now, whoever aborts is a murderer according to Islam. If the mother has aborted the child, she is a murderer. On the day of judgment, as Quran says, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ
بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. On that day, many daughters will be asked as to what was the sin for which they were buried alive. Among this, the ulama have included all those who are killed this way by abortion, the children, because in Islam, and this is an interesting way of thinking, there is something called bil fi'l and there is something bil quwwah, and it is easily translated in English, potential and actual. If I am employed and my employer has signed a contract with me for 12 months at least, then I may not be self-sufficient actually because I am paid every month. But potentially I am self-sufficient because there is a contract for 12. That means bil fi'l I may not be, but bil quwwah I am. Right? The moment conception takes place, the doctors and the philosophers, I've read the papers, they argue that you can't call it a person, therefore you can abort it. Our answer to them is that it is a person bil quwwah. It may not be a person bil fi'l. It may not be a person there and there as you call it actually, but it is growing up potentially to become a person. That which is bil quwwah, a person, it may not be bil fi'l there and then, that must be honored and therefore you can't abort it. Now comes the question, when we were told about controlling the birth, we were all very much upset. And I am still upset about it. Not because Shariat says it is halal, halal. But do you know why? Whenever they found that a particular nation was producing too many and too much, they tried to control it. In India, bas do hi teen bacche ghar mein hain lagte achhe. You go everywhere, you'll find on the board written, bas do hi teen bacche lagte hain ghar mein achhe. Now everybody does. That has an impact upon public, where a household which used to produce 10, they are told repeatedly at every gully, bas do hi teen bacche lagte hain ghar mein achhe. Hum do, hamare do. We are two, that means husband and wife, and we have how many children? 2. The result was that in Islamic countries, where they feared most that there might be a population blast, the populations like dwindled by percentage up to 30%, under the pretext that God does not provide for all those people. There is no enough food on earth, astaghfirullah al-azim. William James, the psychologist and the greatest psychology America has produced in this century, in his book, The Varieties of Religious Experience, writes that what a spiritless community of human beings are we, who are so fearful of poverty that we refuse to produce and reproduce till we have a bank balance. Well, he has said in this 20th century after realization, Allah said, لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. Do not kill your children for the sake of fear of poverty or whatever, for we gave you rizq and we shall give rizq to him. A family produced 13 sons. One day when we went to compliment the father, the nurse at the hospital said, may I give you fresh, hot news? What? That the woman has produced 13th son. It was fresh, hot news. 13th son. And we, the pseudo-philosophers, when we were young, we thought we were the greatest philosophers of our age. When we sat
You see, among our own French circle, we say, Akkal se, dar varse ek calendar, dar varse ek calendar. This man has no sense. And look at his play, look at his position. There is no finance and dar varse ek calendar. Every year there's a new calendar. That means there's a new child. You see? We said that, Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh. All the mu'mineen, I keep you witness that I say Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh for having said those things, because that meant that we were wiser than Allah subhanahu wa ta'ala. Because today, bihamdillahi ta'ala, every son in that family is a millionaire. Huh? And now when we, the so-called philosophers, sit, manpower hoy to hoy now, that which was foolishness became manpower. Allah subhanahu wa ta'ala sees for him a passage of few years of suffering is nothing, for the result is good. And during the suffering, the family is molded, and they became well-behaved people. Poverty molds. Poverty makes you greater. Sufferings make you refined. This is how the world is. So at that time, suddenly the world has become worried about producing. Look at the whole thing. Now they want to produce at all costs, even outside the womb. Now they come and say, Mullah Sahab, what about infertility? I said, what about infertility? The Prophet had forecast there will come an age of infertility. Yes. If you look at the hadith that we have from the Prophet about Akhir Zaman, he has said there will come an age of infertility. Now medical profession and doctors and mashallah, highly intellectual people, youngsters are sitting here, they know there can be many reasons. One of them is this radiation which is going on in the atmosphere by the nuclear blasts and all that which is happening. The Russian government did the blast and kept a secret for 28 years. It has come out now. America hit Hiroshima and Nagasaki. It has come to be known for years. But Russia did it, nobody knew. It has come to light now, 2 years ago. France did it successively. This is traveling in the air, and this is traveling in the atmosphere, and it is actually disturbing the whole pattern. The Prophet said the time will come when there will be infertility. So we knew about it. You see? And the time is come. Have su karu? So now the doctors have found out that you can develop a child outside the womb, or at least fertilized outside the womb. Take a sperm from the husband, eggs from the wife, get it fertilized, and then replant it into the wife, allowing it to develop into a child, and then she delivers. Well, Shariat says this is jaiz. It is AIH, not AID. AIH is by the husband. AID is by the donor. That D is a very khatarnak D. Huh? It has got to be insemination by the husband. And eggs must be that of the wife. It is done outside and then replanted or implanted into the mother or wife. And from there, the child is, mashallah. Now, in that process, what they have come up with is that they have to fertilize several eggs, and several eggs of them are fertilized altogether. You must have heard from just recent radio program that they kept for 5 years or 3 years some eggs, fertilized eggs, and then they destroyed it. Either destruction of that is allowed or not. That is the question.
Invariably when I say this, because I'm not a doctor, but I have very good contact with my doctors. They have told me that Mullah Sahib, in such situations there will always, if not always, but in majority cases there will be twins, or Allah replies, एक जो तो थोड़ा खड़ो के त्राण आपको बेगा. You didn't want one, now you play with my pattern, I give you three together. Two together. Hi. Now what happens? Not invariably, but in most cases it is always twins or three, or sometimes one more. Now, what has happened is, what about the others which are there? They are kept and then they will be destroyed ultimately. What is the... Ayatollah Sistani gave a very good reply. He said, this happens in nature. In nature this happens. When fertilization takes place naturally in the womb of the mother, many eggs are fertilized. In the next period, whatever happens, it is shed in the blood and it comes out. So when nature does it, it can be done. You understand? That is finished. But you can't have a donor, because donor means to have an illicit relation. A child born is illegitimate because he's not the husband or not the father. Having said this, now there comes a new problem. There are a compounded problem. The wife wants a child. He wants a fertilization to take place, but doesn't want to carry. So now we have got to find some hired mothers who we call surrogate mothers. This surrogate motherhood is haram, totally, because it was conducive to problems, and it was already there in the paper. A daughter's fertilized egg was carried by her own mother. In Kiswahili says mambo. Now this is the new problem. Because the daughter's fertilized egg is now carried by her mother. Now when she delivered, now what is that child? Is that boy his mother's brother? Or his mother's son? And what will happen for heritage when we want to do inheritance? He will inherit as the brother, as a second category, or he will inherit as son in the first category. Do you understand? So many ethical problems and medical problems brought in. That's why it is haram. I have said this. There are many other masail. I can go on, Ya Allah. I can go on and on, because I have received the books from Ayatullah al-Uzama, Said Sadiq Rouhani, Ayatullah al-Uzama, Said Ali Sistani, Ayatullah, Said Muhammad Sin Fadlullah, Ayatullah, Sheikh Nasir Makarim. All these great ulama have already started thinking. And the new books that are coming, they are writing, and they are also sometimes not only writing, but hypothetical cases they bring in, which even medical world so far has not entered into it. If it happens this way, and if it happens that way. It is a very long story. But I have briefly told you that the life that Allah has given to us belongs to Him. The time will come when you will be able to buy the type of child you want from Sainsbury. And there will be ingredients written on there. Blue eye, flat nose, Roman nose. And you are laughing, but this is going to be a reality within the next 15 years.
I read about this 40 years ago when I was only 15, 20. In a book Aldous Huxley wrote, The New Brave World. And I thought it would never happen, he was just imagining. It's happening. And there will be a time when human children will be created and will be produced en mass production. On one design, one pattern, just press the button, all of one type. All of one type, Hitler's army. And the mother will go to Sainsbury or to Texaco or wherever and look at the type she wants, go to the doctor, get herself inseminated and have the child. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. When man disturbs nature, this is the result. That what you have to inherit from your father and mother will be sidelined, and you will inherit from those packages. There was a time when we used to slaughter a chicken and eat. Now we have ready chicken soup, haram or halal. That will happen. So the medical ethics have produced so many questions. And may Allah grant us tawfiq to remain in the modern age with our own values and answering them in the way they think, the same intellectual debate and discussion, for they themselves have realized the dangers they are facing. This medical ethics is not the only question of the Islamic Church, the Christian Church and Judaic Church are discussing this every day as to what next and how to advise. The difference is that we have no say there. They have a say. They can reach up to House of Lords and pass whatever they wish to. The day might come when we may have a say. At the moment, at least, we can at least guide our own. Salawatu. Wafat Janab Khadija al-Kubra. Salamullahi alayha. Few minutes. In Urdu I have been told to say, so I'll say, bear with me. Even those who don't understand will understand. I'll be very simple. Janab Khadija al-Kubra, Janab Fatima Zahra ki maa. Ziyarat waris mein Imam Jafar Sadiq salawatullahi wa salamu alayhi. امام حسین علیہ السلام کو نسبت دیتے ہیں تمام انبیاء کی طرف جو معصوم. السلام علیکہ یا وارث آدم. آدم معصوم. السلام علیکہ یا وارث نوح النبی. نوح. السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. ابراہیم معصوم. موسیٰ کلیم اللہ. موسیٰ علیہ السلام معصوم. عیسیٰ روح اللہ. عیسیٰ معصوم. السلام علیکہ یا وارث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معصوم. اس کے بعد امام بدلتے ہیں ذرا. اب ابنیت پہ آتے ہیں. السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفیٰ. معصوم ہے. آپ پر سلام ہو اے محمد مصطفیٰ کے بیٹے. السلام علیکہ یا ابن علی المرتضیٰ. معصوم کی طرف ہے. بیٹے کس کے؟ امام علی کے. السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا. اے فاطمہ زہرا کے بیٹے. یہ بھی معصوم ہے. ایک دم سے پلٹ کے غیر معصوم کا نام لیا. والسلام علیکہ یا ابن خدیجہ الکبریٰ. سلام ہو آپ پر اے با عظمت اور بزرگ خدیجہ کے بیٹے. یعنی وہ مقام ہے خدیجہ کا کہ جہاں پر معصوم کی صف میں ان کا نام لیا جائے. ورنہ کیوں نام لیتے؟ فاطمہ کا نام آ گیا. کیوں؟ جب پیغمبر اکرم غار حرا سے وحی کے بعد گھر آئے, پوری دنیا خلاف ہے, کوئی ماننے والا نہیں کہ رسول کے اوپر وحی آئی ہے. اللہ جانتا ہے, جبریل امین جانتے ہیں, خود پیغمبر جانتے ہیں, اور گھر پہ آ رہے ہیں اور پریشانی ہے. حکم ہے اقرا بسم ربک الذی خلق. جی
گھر پہ آئے جناب خدیجہ الکبریٰ سے کہا کہ اے خدیجہ میں غار حرا میں تھا. اچھا جناب خدیجہ کو معلوم نہیں تھا کہ غار حرا میں تھے؟ معلوم تھا. بلکہ جب ماہ رمضان آتا تھا، ماہ رمضان، تو افطار اور سحری دونوں جناب خدیجہ اس پہاڑ پہ چڑھ کے اپنے شوہر کے لیے رکھ کے آتی تھی. اور جن لوگوں نے وہ پہاڑ دیکھا ہے وہ جانتے ہیں، جو گئے ہیں غار حرا پہ، آج بھی 40 منٹ سے پہلے آپ پہنچ نہیں سکتے. یہ اس زمانے کی بات ہے. جاتی تھی، افطار رکھ کے باہر بیٹھتی تھی، جب پیغمبر غار میں سے نکلے تو کھلاتی تھی، اور کھانے کے بعد احوال پوچھ کے اب میں جاؤں تو آپ فرماتے تھے خدیجہ اب جاؤ، تو وہ چلی جاتی تھی. اتنی انڈرسٹینڈنگ کہ یہ میرا شوہر کوئی آرڈینری انسان نہیں، دوسرا ہو، کوئی دوسری عورت ہوتی تو کہتی یا تو نے مجھ سے شادی کی ہے یا اس غار سے شادی کی ہے یا کیا ہے. مگر یہ سمجھدار عورت تھی، یہ جانتی تھی کہ میں نے کس سے عقد کیا ہے. اور جب آئی ہیں پیغمبر کی طرف سے خبر اور گھر میں داخل ہوتے ہی کہا خدیجہ جبریل امین نے آج یہ کہا، فوراً کہا آمنت بک یا رسول اللہ، میں تم پر ایمان لے آئی اور رسول خدا. بڑی زبردست بات ہے میرے دوست. اس کی گواہی میرے مولا نے دی ہے. کس نے؟ نہج البلاغہ میں میرے سید و آقا اور آپ کے سید و آقا مولا علی بن ابی طالب صلوات اللہ فرماتے ہیں خدا کی قسم اسلام میں ایک گھر تھا اور اس میں 3 شخص تھے، چوتھا کوئی نہ تھا. پیغمبر اکرم تھے، خدیجہ تھی اور میں تھا. نہج البلاغہ میں کوئی گھر نہ تھا جس میں کوئی مسلمان ہو. یا رسول اللہ تھے، یا خدیجہ تھی، یا میں تھا. 3 ہی تھے. اور نماز پڑھنے کے لیے جب آتے تھے خانہ کعبہ کے پاس، یعنی نماز پڑھی جاتی تھی اس زمانے میں بھی بھائی. یہ نہیں ہے کہ دعوت رسالت کے اعلان کرنے کے بعد نماز پڑھتے تھے. ابو طالب کھڑے رہتے تھے، دیکھتے تھے کہ ایک جگہ کے اوپر پیغمبر نماز پڑھتے ہیں، پیچھے خدیجہ پڑھتی ہیں، ایک طرف علی ابن ابی طالب پڑھتے ہیں. تو ابو طالب جعفر کو لے کر آتے تھے اور کہتے تھے جعفر جس طرح علی پڑھتا ہے تو بھی پڑھ. دنیا دیکھتی تھی ایک خاتون نماز پڑھ رہی ہے، دوسری کوئی نہیں، اور وہ ہے جناب خدیجہ. اسلام نے عورتوں کا کوئی مقام نہیں رکھا. یہ ہم پر ایکیوزیشن ہے. کوئی دیکھے جناب خدیجہ کے حالات کو سمجھے کہ پیغمبر اکرم کے چرنوں میں، ان کے قدموں میں پوری اپنی دولت رکھ دی اور کہا محمد اب یہ خدا کا کام ہے، اس کے واسطے پیسوں کی ضرورت پڑے گی، یہ اتنی آمدنی ہوتی ہے، یہ اتنی انکم ہے، یہ سب آپ کے اوپر ہے نثار. اس کو اسلام، ارے اسلام بنا، بڑی چیز ہے. دولت دے دی پوری، فقیر بن گئی. یہاں تک کہ لوگوں نے سمجھ لیا کہ اب خدیجہ کے پاس کچھ نہیں. تو خدیجہ کون تھی؟ ملکۃ العرب، ایک زمانے میں عرب کی کوئین نام تھا ان کا، ملکۃ العرب. آج کچھ نہیں ہے. اسی واسطے جب بی بی فاطمہ پیدا ہوئیں تو گھر میں بی بی فاطمہ کی پیدائش کے وقت جس طرح سے کہ عام طور پر مڈ وائفری کے واسطے عورتیں آتی ہیں مدد کرنے کے لیے. آج کا زمانہ نہیں ہے کہ ہاسپٹل میں لے جائیں. اس زمانے میں خاندان کی بوڑھی عورتیں، قبیلے کی بوڑھی عورتیں وقت پہ پہنچ جاتی تھیں تاکہ جو ماں بننے والی ہے اس کے بچے کی ولادت میں ہیلپ کریں. جی کوئی نہیں آیا. تاریخ ہے یہ. فاطمہ زہرا کی ولادت کے وقت جناب خدیجہ نے کہلوایا کہ اب ولادت کا وقت قریب ہے، کوئی نہیں آیا. بوائکاٹ کیا گیا، مگر وہ جانتے نہیں تھے کہ کون دنیا میں آ رہی ہیں. ادھر فاطمہ زہرا کی ولادت کا وقت آیا. اور علامہ ملی صلی اللہ الرحمٰن نے بھی لکھا اور سارے علماء نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حوا چلی آئیں، آسیہ چلی آئیں، مادر موسیٰ چلی آئیں، اور سب نے مل کر فاطمہ زہرا کی ولادت کی مدد کی. یہ تو خدا کریم اپنا انتظام کر لیتا ہے. مگر یہ سفر کرنا اسلام کے نام.
اور پھر 3 سال کا بوائکاٹ. شعب ابی طالب، جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں، ایک ویلی ہے اس کو کہتے ہیں شعب ابی طالب. اس کے اندر ابو طالب کے پورے خاندان کو 3 سال 3 ایئرس بوائکاٹ. اس میں جناب خدیجہ بھی تھیں، اور اتنا افیکٹ کیا ہے جناب خدیجہ کے ہیلتھ کو، کھانے کی تکلیف، پینے کی تکلیف، خوف. وہاں بھی جناب خدیجہ کا چچزاد بھائی جو تھا وہ رات کو چھپا چھپا کھانا لے آتا تھا. بچے مچل مچل کے روئیں مگر اس ویلی سے باہر نہیں نکل سکتے 3 سال. جب نکلے ہیں 3 سال کے بعد جناب خدیجہ کی حالت بالکل خراب ہو گئی تھی ہیلتھ، اور جناب ابو طالب کی بھی ہیلتھ خراب ہو گئی، بالکل سمجھ لیجئے کہ رن ڈاؤن ہیلتھ سے کہیے ہو گئی. اور اسی سال یا 1 سال کے بعد جناب خدیجہ کی وفات ہوئی. 35 دن 35 ڈیز کے اندر ابو طالب اور جناب خدیجہ ودن 35 ڈیز ایک دوسرے کے دونوں مر گئے. پیغمبر اکرم جس طرح سے روئے ہیں کہ لوگوں نے دیکھ کے کہا یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں جناب خدیجہ کی وفات. اور فاطمہ زہرا روئیں، بہت روئیں، اماں میں یتیم ہو گئی. میں کیا بتاؤں، سالوں کے بعد بھی، یعنی یہ کتابوں میں ملے گا آپ کو کہ دوسری بیویاں جب گھر میں آ گئیں، زمانہ گزر گیا، تو کبھی کبھی جب خدیجہ کا ذکر آتا تھا دوسری بیویوں کے سامنے تو پیغمبر رو پڑتے تھے. تو ایک مرتبہ عائشہ نے یہ کہا کہ اب اس بوڑھی عورت پر کیا روتے ہیں آپ جو مر گئیں اور ختم ہو گئی. فرمایا خبردار عائشہ، کبھی خدیجہ کو بوڑھی عورت نہ کہنا اور کبھی خدیجہ کے لیے نہ کہنا کہ وہ تو ختم ہو گئی. وہ کیا تھی تم نہیں سمجھ سکتی. دنیا کی پوری عورتیں ایک طرف، فاطمہ اور فاطمہ کی ماں ایک طرف. اس دن سے عائشہ خاموش ہو گئی، پھر کبھی بولی نہیں. مگر آپ کو حضرات کیا میں کہوں کہ دل یہ چاہتا ہے کہ میں ایک بات کی طرف متفق کروں. یہ دونوں نے قربانی دی، ایک طرف ابو طالب اور ایک طرف خدیجہ. مگر خدا کو اتنی قربانی پسند آئی ہے کہ یہ قربانی چلتے چلتے کربلا تک پہنچی. اگر آپ کربلا میں ہسٹری دیکھیں بنو ہاشم میں، تو بچوں میں جتنے جوانوں میں ہے وہ سب ابو طالب کے بیٹے ہیں. عباس ابن علی ابن ابی طالب، حسین ابن علی ابن ابی طالب، قاسم بن حسن بن علی ابن ابی طالب، علی اکبر بھی ابن حسین علی ابن ابی طالب. یعنی ابو طالب ہی کے بیٹے سب کام آئے ہیں. یعنی ایک زین العابدین اور محمد باقر کے سوا ابو طالب کا پورا گھر کربلا میں کام آ گیا، پورا گھر ایک اس طرف. اب یہاں سے دیکھیے خدیجہ، ان کی بیٹی فاطمہ کی بیٹی خدیجہ صغرا ہے، چھوٹی خدیجہ، یعنی جناب زینب علیہ السلام. اور حسین، اب یہ نانی ہے وہ دادی ہے. اور میں نہیں بھولتا، میں یہ کہا کرتا ہوں فاطمہ زہرا سے کہ آپ کی مصیبتوں پر میں خود کبھی کبھی اکیلا روتا ہوں. جب آپ کے مرثیے میں پڑھتا ہوں آپ فرماتی ہیں صبت علیہ مصائب، مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑی کہ اگر دن پر پڑتی تو رات ہو جاتی. میں خود روتا ہوں. مگر فاطمہ جب آپ خدیجہ پر روئی ہیں تو کم از کم کچھ شاہ خاندان کی بیویوں نے تو سہارا دیا ہوگا. باپ نے تو آغوش میں لیا ہوگا اور کہا ہوگا فاطمہ صبر کر، میں زندہ ہوں. آپ کی ایک پوتی کربلا میں ہے. میں کیا بتاؤں، ہائے وہ دن جس دن سکینہ نے کہا تھا بابا یہ جو آپ بار بار کہتے ہیں کہ میں یتیم ہو جاؤں گی اس کا مطلب کیا ہے. اور حسین نے رو کر کہا بیٹی پھر جب روگی تو کوئی آسرا دینے والا نہ ہوگا، پھر جب روگی تو تماچے لگیں گے. شام کے راستے پر آئے، نیزہ رک گیا،
وہ نیزہ جس پر حسین کا سر. شمر آیا ہے امام زین العابدین کے پاس، کہتا ہے علی بن حسین، یہ آپ کے باپ جس کا سر جس نیزے پر ہے وہ چلتا نہیں. میں جانتا ہوں یہ اس لیے نہیں چلتا کہ یہ امام کا سر ہے، یہ دشمن بھی جانتا ہے. کوئی بات ہے تم جا کے بات کرو کہ یہ نیزہ آگے بڑھے، ورنہ میں تازیانے سے اذیت دوں گا. واللہ وہ زنجیروں کو سنبھالا ہوا میرا امام بیڑیوں کے ساتھ آگے جو بڑھے ہیں. کہا بابا خیر تو ہے، اب تک یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے، اب آپ ایک مرتبہ رک گئے، آواز آئی علی بن حسین یہ نیزہ آگے نہیں بڑھے گا، کہیں پر سکینہ میری دکھائی نہیں دیتی، اس قافلے میں اگر سکینہ نہیں ہے نہیں جائے گی. ہاں دوستو، اور جناب زینب ایک مرتبہ اتری. ہائے یہ کربلا کی خدیجہ دن بھر کربلا میں مصیبت زدہ رہی، شام غریبہ میں بھی رہی، سفر میں بھی رہی. ایک مرتبہ اتری بچے کو ڈھونڈنے کے لیے. روایتیں کہتی کہ جو آگے بڑی زینب علیہ السلام پکارتی رہی سکینہ. کہاں گئی؟ دور دیکھا ایک مخدرہ پردہ پوش بیٹھی ہے، آغوش میں سکینہ ہے. ایک مرتبہ جھک کے کہا اے خدا کی کنیز، تیرا احسان زینب قیامت تک نہ بھولے گی. تو نے یتیمہ حسین کا خیال رکھا اور تیرے آغوش میں جگہ دی، ورنہ اس صحرا میں وہ بیٹی مر جاتی. ایک مرتبہ نقاب الڑ کے کہا ارے زینب میں فاطمہ ہوں، یہ میری وہ اولاد ہے جو کام آ رہی ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارا سلام جناب خدیجہ تک پہنچا دی. ان کی قبر مطہر جنت المعلی مکہ معظمہ میں ہے، ہم ان کی قدر کرتے ہیں اور ہمارا سلام ان تک پہنچا دے. پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے گناہوں کو بخش دے. ماہ رمضان کی راتیں ہیں، ہمارے اعمال کو قبول فرما. پروردگار بیماروں کو شفا عاجل عطا فرما. پروردگار جو گزر گئے ہیں دنیا سے ان کی مغفرت فرما، درجات ان کے بلند فرما. تیرا وعدہ ہے ماہ رمضان میں پروردگار تو جہنم کی آگ سے بہت سے گناہ گاروں کو آزاد کرتا ہے. پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمیں اس دنیا میں گناہ گار ہیں، ہم جہنم کی آگ سے آزاد فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد اس پراشوب اور عجیب دنیا میں تیری شریعت کے مطابق عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. پروردگار علماء کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ. پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما وعجل فرجہم وسہل